اور کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے، اور ہم جو ہے وہ جب بھی اس کا سندیسہ آئے، اس کا پیغام آئے، ہم اس وقت اپنے آپ کو تیار پائیں، چونکہ پھر ایک لمحہ بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری سانسیں پگھلتی چلی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اگر ہم ماضی کی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلنے والے، کتنے لوگ جن سے کاروباری مراسم رہے، رشتہ داریاں تھیں، ہمسائیگی تھی، کتنے لوگ ہیں کہ ایک کائنات ہے اگر ہم اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بعض اوقات کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یاد آتا ہے، اور مدتیں ہوئی وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کتنے لوگ چلے گئے۔ اس طرح ہم بھی اسی ہجوم میں گم ہو جائیں گے، اور یہ وقت بہر صورت آنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے اور امر واقعہ ہے، اور جب آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے اور ہم نے ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنے حساب کو بے باک رکھنا پڑے گا، اپنے معاملات کو طاق رکھنا پڑے گا، اور اس عدالت کی پیشی کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا ہی کیسے کروں گا، باقی باتیں تو بعد کی باتیں ہیں، حساب کھلیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ سامنا کیسے کروں گا۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ 2 قدم آگے بڑھ کے ہی بات کر گئے، وہ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو روز قیامت میرے اعمال کو نہ کھولا جائے، مجھے یوں ہی معاف کر دیا جائے، اور اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہوا تو میری یہ گزارش ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، حضور کی نگاہوں سے میرا نامہ اعمال اوجھل رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تصور ہے معاد کا، آخرت کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا، کہ جو مجھے اور آپ کو منظم رکھتا ہے، اور یہ جتنا مستحضر رہے، جتنا ہمارے خیال کے اوپر طاری رہے، اس قدر ہی ہماری زندگی منظم رہتی ہے۔ لیکن جب غفلت آنے لگتی ہے تو پھر ہم گناہوں کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت۔